آزاد کشمیر میں احتجاجی صورتحال جاری ہے اور دھرنا بھی جاری ہے، لیکن اس دوران بہت سارے سیاسی مذہبی جو رہنما ہیں وہ آزاد کشمیر میں مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جو جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، مسئلہ حل ہو جائے، لیکن حکومت کا اس پر کسی قسم کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی ریاست آگے بڑھ کر دھرنے والوں سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بڑے اعلانات ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 27 جولائی کو الیکشن ہے، لیکن اس الیکشن سے پہلے کیا ہونے والا ہے؟ سرگودا واقعہ میں ڈی این اے رپورٹ جو ہلاک ہونے والے ملزم ارسلان ہے، ان کی ڈی این اے رپورٹ کے حوالے سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے۔ ناظرین، میں ہوں سہیل عباس بلوچ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں احتجاجی صورتحال ہے وہ جاری ہے۔ آئے روز آزاد کشمیر سے نئی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، نہیں ہونے جا رہے ہیں، اس پر ایک بڑی خبر آئی ہے۔ دوسرا، کچھ رہنماؤں کی جانب سے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی رہنماؤں میں سے جو پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے بیانات جاری کر دیتے ہیں۔ بہرحال دھرنا جاری ہے، تقریباً جو ہے وہ 18 سے 20 دن ہو چکے ہیں۔ اس دھرنے کو 5 جون کو شروع ہونے والا دھرنا جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ احتجاجی صورتحال اسی طرح سے ہے۔ 5 جون کو حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دیا گیا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس کے بعد سے یہ احتجاجی صورتحال وہاں پر شروع ہو گئی تھی۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آزاد کشمیر میں بسنے والے جو کشمیری عوام ہے ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ پولیس اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان عوام جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب مذاکرات کے حوالے سے حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ مختلف ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ جماعت اسلامی یہ کوشش کر رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، مزید نہ بڑھے، پرتشدد مظاہرے نہ ہوں، اس کو روکنے کے لیے ریاست کو اور ریاست کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی رک جائیں، دھرنا نہ دیں، افہام و تفہیم کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب حافظ نعیم الرحمان محمود خان اچکزئی کو ملے، مولانا فضل الرحمان کو ملے، محمود خان اچکزئی کو ملے، پھر اس کے بعد جو راجہ ناصر عباس ہے ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ دونوں ملاقاتوں میں ایک ہی بات تھی کہ آزاد کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اساس ہے، جو کمیٹی کے مطالبات ہیں اس پر جو ہے وہ حکومت کو سوچنا ہوگا، دونوں کو مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا۔ کمیٹی سے بات کرنے کے لیے جماعت اسلامی مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی سمیت دیگر لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں۔ دوسرے رخ اگر ہم دیکھیں، حکومت کی جانب سے کسی قسم کی ابھی حامی نہیں بھری گئی، نہ ہی کسی قسم کا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، یا جو ان کے مطالبات ہیں اس پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو کی حکومت ہے جی، پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہے وہاں پر، لیکن بلاول بھٹو بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی مذاکرات کا جو سلسلہ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے حامی بھری گئی۔ محمود خان اچکزئی جو ہیں انہوں نے باقاعدہ وزیر اعظم سے کہا کہ ایک وفد بھیجا جائے، مذاکرات کے لیے بات چیت کی جائے۔ اب حافظ نعیم الرحمان جو ہے وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہی ہیں، جماعت اسلامی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ جلد سے جلد معاملہ حل ہو جائے، لیکن ابھی تک کسی قسم کی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ حالانکہ بڑی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے جو امیر ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا ان کے وزراء ہوں، کسی سے ابھی تک کوئی ایک لفظ نہیں نکلا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مل بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے، بلکہ حکومت کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے وہ الفاظ جو استعمال کیے گئے اس اپوزیشن وہ بھی قابل اعتراض قرار دے رہی ہے کہ یہ بیانات نہیں دینے چاہیے تھے۔ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے، محمود خان اچکزئی بھی کہہ رہے ہیں، راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ راجہ ناصر عباس کا آج یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو زخموں پر مرہم رکھنا چاہیے،
نہ کہ نمک چھڑکنا چاہیے۔ شاید ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اب طاقت کا استعمال کرنا ہے اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ختم کرنا ہے۔ کشمیر کے اندر سے اس کا صفایا کرنے کی پلاننگ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں ایک طرف تو احتجاج ہو رہا ہے، دوسری جانب جو انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اب اس دوران پاکستان تحریک انصاف، PMLN اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے 35 امیدواروں کو ٹکٹیں جاری کر دی گئی ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی نے 35 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔ جیتیں یا ہاریں یہ بات کا فیصلہ ہے، ٹکٹیں جاری ہو چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی 33 امیدواروں کو جو ٹکٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ حتمی فہرست ابھی جاری ہونا باقی ہے۔ تحریک انصاف کے جو جاری کیے گئے تمام لسٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی مزید جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے یا تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حتمی فہرست ابھی جاری ہونا باقی ہے۔ 33 ایسے امیدوار ہیں جن کو فی الحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹیں جاری کی گئی ہیں۔ برسٹر گور نے باضابطہ طور پر اپنے اکاؤنٹ پر اس کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک نہ کوئی نشان ملا ہے، نہ ان کی جماعت رجسٹرڈ ہے، لیکن انہوں نے ٹکٹیں جاری کر دی ہیں۔ PMLN ہے، اس نے آلریڈی اس سے پہلے یہ ٹکٹیں جاری کر دی تھی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک اور بڑا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی مل کر الیکشن لڑے گی۔ آزاد کشمیر میں مل کر الیکشن لڑیں گے۔ احتجاج کی صورتحال میں، مذاکرات کی صورتحال میں پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایک نہیں ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن الیکشن کی گہما گہمی ہے اور الیکشن کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم مل کر لڑیں گے۔ 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی کی جانب سے بھرپور حمایت سپورٹ کی جائے گی مولانا فضل الرحمان کے امیدواروں کو، پارٹی کے امیدواروں کو، اور اس کے بعد جتنے بھی کشمیر کے اندر حلقے ہیں وہاں پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پوری سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو۔ یہ آج اعلان ہو چکا ہے۔ چودھری یاسین پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور مولانا یوسف جو ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان دونوں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان ہے یہ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور اب یہ توڑ جوڑ تو مسلسل رہتا ہی ہے الیکشن کے دنوں میں، لیکن اس سے پہلے جو وہاں پر سنگینی صورتحال ہے، احتجاج ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی کہ وہ کب ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا۔ اور اب جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے جن کے کہنے پر انہوں نے یہ احتجاجی دھرنا روکا تھا آگے لانگ مارچ کرنے سے، اب وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ ہمیں اشارہ ملے، اگر نہیں مذاکرات ہوتے تو ہم احتجاج کریں۔ آزاد جموں کشمیر میں احتجاج تو جاری ہے، دھرنا جاری ہے مطالبات کے حق میں، اور اس پر حکومت جو ہے ان کے خلاف سخت ترین جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ سرگودا میں ایک واقعہ افسوسناک ہوا اور اس واقعے میں یقیناً ہر ایک دل جو ہے وہ افسردہ تھا، ہر ایک آنکھ جو ہے وہ اشکبار تھی کہ آخر یہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ آئے روز مبینہ بچیوں سے زیادتی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور آئے روز کرائم کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KP ہو، سب جگہوں پر یہ صورتحال ہے۔ آخر ریاست اس پر کڑا احتساب کیوں نہیں کر رہی؟ حالانکہ ملزمان جو ہیں وہ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سرگودا کے اندر معصوم جو بچی ہیں منتہا زہرا کے ساتھ جس طرح سے بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا، بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا اور بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس پر ہر دل افسردہ ہے۔ جو ظالم تھا، درندہ صفت نما جو ارسلان تھا، وہ تو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا، لیکن اب اس کے آگے DNA رپورٹ کی خبریں چل رہی ہیں۔ DNA رپورٹ کے حوالے سے جو ذرائع ہیں میں نے تصدیق کی، جتنی خبریں چل رہی ہیں سب کی سب فیک ہیں۔ ابھی تک سرگودا واقعے میں ارسلان جو ہلاک ہو گئے ہیں ان کی DNA رپورٹ نہیں آئی ہے اور نہ ہی ان کی رپورٹ کے حوالے سے کوئی خبر میں صداقت ہے۔ جتنی خبریں چل رہی ہیں وہ سب کی سب غلط ہے۔ DNA رپورٹ ابھی نہیں آئی۔ ہاں یہ ہے کہ جو منتہا زہرا ہے ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں سنسنی خیز اور افسوسناک جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اب منتہا زہرا جو پھول بچی تھی اس کو جس بے دردی کے ساتھ اس درندے نے گلا کاٹ کر اس کو جو ہے وہ قتل کیا، اس پر جتنی بھی مسمت کی جائے کم ہے۔ اس نے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مار دیا۔ وجہ یہ قرار دی گئی کہ گلا کٹنے کی وجہ سے
ان کی شاہ رگ جو ہے وہ کٹنے کی وجہ سے ان کی موت جو ہے وہ واقعہ ہوئی۔ مختلف جسم پر نشانات اور جس پہ دردی کے ساتھ سننے میں اور دیکھنے میں بہت ہی دردناک تھا، افسوسناک تھا۔ بہرحال خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ منتہا زہرا کے جو مرکزی ملزمان ہیں ان کی گرفتاریوں کے لیے پولیس جو ہے وہ بریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے۔ ارسلان تو ہلاک ہو گیا لیکن اس کے دیگر جو ساتھی ہیں ان کا بھی تعین کیا جا رہا ہے، اور اس کیس میں جو بچی کی والدہ ہیں جو انہوں نے تحفظات کیے تھے، تحفظات کا اظہار کیا تھا، اس کو بھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ فی الحال ڈی این اے کی جو رپورٹ ہے وہ ارسلان کی نہیں آئی۔ یہ تھی اہم ترین خبریں۔ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔